میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے بہت ہی پیارے پروگرام میں۔ اس پروگرام کا نام ہے میرا پیارا دین۔ پیارا دین۔ ہمارے اس پروگرام کا نام ہے دین اسلام کے بارے میں بہت ساری معلومات اپنے اس پروگرام پیارے سے پروگرام میں ہم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں، بچوں سے تعارف بھی لیں گے کیونکہ آج نئے چہرے بھی نظر آ رہے ہیں۔ عرفان بھائی خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے عبدالہادی بھائی، اور عبدالہادی بھائی کے برابر میں ہیں ارمان ارمان بھائی۔ ارمان بھائی آپ کہاں پڑھتے ہیں؟ مدرسۃ المدینہ الفاروق۔ ماشاء اللہ، مدرسۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں۔ آپ بھی مدرسے میں پڑھتے ہیں، آپ بھی مدرسے میں پڑھتے ہیں۔ عرفان بھائی اسکول میں پڑھتے ہیں، آپ بھی اسکول میں پڑھتے ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور نعت خواں سے بھی تعارف لیتے ہیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ علی رضا تاری۔ علی رضا بھائی آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاء اللہ۔ تو کون سا کلام پڑھیں گے آج آپ؟ سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، پڑھتے کہاں ہیں آپ؟ دارالمدینہ میں۔ دارالمدینہ میں، ماشاء اللہ۔ یہ بھی اسکول میں پڑھتے ہیں، ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، آئیے میں آپ کو درود پاک کی فضیلت سناتا ہوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، بے شک اللہ پاک نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت دی ہے۔ بس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے، کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی پیارے پیارے بچوں، مدنی چینل کے ناظرین اور ننھی منی بچیوں، اور جو بھی مدنی چینل پر ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو ویلکم کہتے ہیں اپنے پروگرام میرا پیارا دین۔ کیا ہوا، بھول گئے تھوڑی دیر میں بیٹھے بیٹھے؟ ہمارے پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں جس کا نام ہے میرا پیارا دین۔ پیارے پیارے بچوں، آپ نے توجہ کے ساتھ ہمارے پروگرام کے اندر شامل رہنا ہے، تو ہمیں اچھے اچھے کام کرنے ہیں۔ حدیث پاک ابھی انشاءاللہ ہم آپ کو یاد کرائیں گے، یاد بھی کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو اچھا اچھا ڈرا کر کر ہمیں بھیجنا بھی ہے۔ اور آج کا سوال دے دیا ہے آپ نے؟ نہیں، آج کا سوال نہیں دیا، اور آج کا سوال کڈس بدری چینل کے ناظرین سے ہے، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ کا نام بتائیں۔ سبحان اللہ، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ۔ پہلے خلیفہ کون ہے، کون بتائے گا؟ آپ تیسرے پہ پہنچ گئے یا پہلے پہ؟ یہ بھی جو ہے وہ مشکل پڑی ہوئی ہے۔ دوسرے، تیسرے، چوتھے، بس ایک ہی ہاتھ اٹھ رہا ہے ہمارے نعت خواں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ ہاں، علی رضا بھائی، بڑے دنوں بعد آئے، دیکھیں نام بھی بھول گیا آپ کا۔ علی رضا بھائی صرف ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ جی عرفان بھائی خیریت سے ہیں؟ یوں بتا رہے ہیں، منہ سے نہیں بتا رہے، ابھی تھوڑے تھوڑے نیند میں معلوم ہو رہے ہیں۔ نہیں ماشاءاللہ مسکرائیں۔ خیریت سے ہیں؟ منہ سے بولے نا، بولے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ رب العالمین علی کل حال۔ جی پہلے خلیفہ کا نام نہیں پتا؟ پتا ہونا چاہیے یار۔ چلے بھائی علی رضا بھائی سے ہی پوچھ لیتے، پھر مائک دے دیں۔ یہ کیا ہوا؟ کون سے ہاتھ سے دینا ہے، کون سے ہاتھ سے لینا ہے؟ سیدھے ہاتھ سے لینا ہے، سیدھے ہاتھ سے۔ ہمارے نئے نئے آئے نا، ابھی آپ سے بھی تعارف لیتے ہیں، پہلے سوال کا جواب لے لیں۔ جی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا جواب ماشاء اللہ۔ آپ کو کیسے پتہ چلا درست ہے؟ اچھا، ہم نے ایسے فلو میں بولا تو درستی ہوگا، اور ابھی غلط کی طرف میں ایسے بول دیتا تو آپ نے تب بھی درست بول دینا تھا۔ جی اور دوسرے خلیفہ کا نام؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
یہ جواب بھی ان کا درست ہے. اور تیسرے خلیفہ کا نام سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ جواب بھی ان کا درست ہے. اور چوتھے خلیفہ کا نام حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان کے چاروں جوابات درست ہیں. اب پتہ چل گیا پہلے دوسرے تیسرے چوتھے خلیفہ کا نام. اب یاد رکھیں گے، کوشش کیجئے گا ذہن میں رکھنے کی. چلے بھائی مائک واپس پہنچا دیں آپ علی رضا بھائی. ہاں کیا نام ہے آپ کا؟ شیخ برہان علی. شیخ برہان علی. واہ ماشاءاللہ. شیخ صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. کیا کرتے ہیں؟ مدرسۃ المدینہ فاروق مسجد میں. مدرسۃ المدینہ فاروق مسجد میں پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ سوچ رہے ہیں کیا پڑھتے ہیں. جی آپ ہی پڑھتے ہیں، کوئی اور پڑھتا ہے؟ آپ ہی پڑھتے ہیں نا، تو کیا پڑھتے ہیں بتا دیں. قاعدہ پڑھتے ہیں؟ شریف. قرآن شریف پڑھتے ہیں. اتنا سوچ کے بتانا پڑ گیا. فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو تھوڑی گھبراہٹ ہو رہی ہوتی ہے. ریلیکس ہو جائیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہونے والا. انشاءاللہ آرام سے ہنستے مسکراتے پروگرام ہوگا. اچھی باتیں کریں گے. جو بات آ جائے بتاتے ہیں، جو نہیں آئے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. نہ ڈانٹ پڑتی ہے نہ مار پڑتی ہے. ٹھیک ہے شیخ صاحب، رہیے. چلیں جی، تو تھوڑا سا مسکرا کے دکھا دیں. پھر مسکرا تو دیں. مسکرانا بھی نہیں آتا. دیکھیں وہ دیکھیں برابر میں، دیکھیں اپنے عرفان بھائی کو. عرفان بھائی مسکرائیں. ادھر دیکھیں نا، وہ دیکھیں کیسے مسکرا رہے ہیں. آپ بھی ایسے مسکرا دیں. نہیں بھائی، بھی مسکرانا بھی مشکل ہوا ہے. تو آئیے اب چلتے ہیں پھر اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے ایک پیاری حدیث. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. جی ایک پیاری حدیث سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے. تو پیارے پیارے بچوں، آپ بھی تیار ہو جائیے. جو گھروں پر موجود ہیں، آپ بھی اس حدیث پاک کو سنا کر جلد سے جلد ذہین بچے بن سکتے ہیں. جو یہاں پر سناتے جلدی سے وہ بن جاتے ہیں ذہین بچے. ان کو گفٹ مل جاتا ہے. چلے جی حدیث پاک دکھائیں. حدیث پاک کی طرف چلتے ہیں. جی قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحجر الاسود من الجنتی. یعنی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حجر اسود جنت سے آیا ہے. سبحان اللہ. سب کہہ دیں سبحان اللہ. اب اس حدیث پاک کو ہم نے یاد کرنا ہے. حجر اسود جنت سے آیا ہے. اور جو گھروں پر موجود ہیں، آپ اس کی جلدی سے تصویر کھینچ لیجئے. دیکھیں اس میں بہت سارے اعراب لگے ہوئے ہیں. الحجر، یہاں ایک بات پتہ چلا، بعض بچے ہجر اسود بول رہے ہوتے ہیں. سنا ہے نا ہجر اسود. ہجر اسود ہجر اسود نہیں ہے، بلکہ درست کیا ہے؟ حجر اسود. حجرن یہ کہتے ہیں عربی کے اندر پتھر کو، اور اسود کہتے ہیں، اسود پتہ ہے، اسود کہتے ہیں کالے کو. کیونکہ یہ حجر اسود جو ہے، یعنی یہ جو پتھر ہے جنتی پتھر، یہ کس کلر کا ہے؟ بلیک کلر کا. جب آیا تو بہت روشن تھا. پھر یہ لوگوں کے جو جاتے ہیں اور اس کو چومتے ہیں تو یہ ان کے گناہوں کو جذب کر لیتا ہے. تو ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی جس کی وجہ سے اب اس کا کلر کیا ہے؟ بلیک ہو چکا ہے. تو حجر کسے کہتے ہیں؟ پتھر کو. اور اسود کالے کو. تو الحجر الاسود من الجنتی، جنت اور من مانے سے. تو حجر اسود جنت سے ہے، یعنی حجر اسود جنت سے آیا ہے. چلے بھائی اس حدیث پاک کو ہم نے یاد کرنا ہے. کون پہلے یاد کرے گا؟ دیکھ لیتے بھائی کون پہلے یاد کرتا ہے. اور جو گھروں پر موجود ہیں، آپ بھی حدیث پاک سنا سکتے ہیں. اور چاروں خلفاء کے نام آپ نے سنانے، پھر دیکھتے ہیں یہاں یاد ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. چلے ہاتھ نیچے کر لیں. چلے بھائی یاد کرتے ہیں. الحجر الاسود، الحجر الاسود. بلکہ پورا صحیح سے یاد کرتے ہیں. الحجر الاسود الحجر الاسود من الجنتی. من الجنة. الحجر الاسود الحجر الاسود من الجنتی. من الجنة. الحجر الاسود الحجر الاسود من الجنتی. من الجنة. کسے یاد ہوا؟ ماشاءاللہ. عرفان بھائی سنائیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحجر الاسود اسودی نہیں، اسودو. اسود من الجنة. سبحان اللہ. جی شیخ صاحب نہیں، کوئی بات نہیں، کوشش کریں. ٹھیک ہے، یہ سنا رہے ہیں نا، آپ بھی یاد کرنے کی کوشش کریں. جی ارمان بھائی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الجنت الحجر الحجر
اسود اسود من الجنتی. ماشاء اللہ جی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحجر الاسود من الجنتی. سبحان اللہ. تو ہمارے عرفان بھائی اور ہمارے عبدالہادی بھائی ہمیں آگے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. شیخ صاحب آپ نے بھی یاد کرنا ہے کہ ہو سکتا ہے فرسٹ ٹائم آئے گفٹ لے کے چلے جائیں. جو ذہین بچہ ملتا ہے نا اس کو گفٹ دیتے ہیں ہم. ٹھیک ہے جی, چلیں ایک دو دفعہ اور پڑھا دیتا ہوں. الحجر الاسود من الجنتی. 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 چلے بھائی آپ ترجمہ بھی یاد کرتے ہیں. حجر اسود جنت سے آیا ہے. 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 جی کون سنائے گا؟ عربی اور ترجمہ دونوں چیزیں سنانی ہے. اب کیا ہوا عبدالہادی بھائی؟ عربی تو سنا. واہ, سب کہتے ہیں سبحان اللہ. فرسٹ ٹائم آ کے ہینڈ ریز کرنا ہی بڑی بات ہے. ہمارے شیخ صاحب نے ہینڈ ریز کر دیا ہے. چلیں بھائی اب سنانے کی کوشش کریں. مائک قریب کریں پہلے. مائک ہاں. الحجر الاسود. الحجر الاسود. الحجر الاسود چلیں. من الجنتی. سبحان اللہ ماشاء اللہ. تھوڑی سی ادائیگی میں مسئلہ ہو رہا ہے, باقی تو سنایا ہے. ٹھیک ہے. حجر ترجمہ. اسود جنت سے آیا ہے. سبحان اللہ. بھائی نیال بھائی مجھے تو لگتا ہے آج تو گفٹ کا جیسی نام آیا نا ہمارے شیخ صاحب نے کہا اب تو نہیں چھوڑا گفٹ ہے. فوراً انہوں نے سنا دی. ہو سکتا ہے آج یہی لے جائیں بھائی, کیونکہ ہم پریورٹی بھی دیتے ہیں نا. اگر تو فرسٹ ٹائم آئے تھوڑی سی کمزوری ہوتی ہے. کہ عربی ایک دفعہ پھر پڑھاتا ہوں میں آپ کو. ٹھیک ہے. الحجر الحجر شیخ صاحب کو پڑھا رہا ہوں خالی. الحجر مائک قریب کریں. الحجر الحجر الاسود. الاسود. اسود. ہاں ٹینشن نہیں لیں, ریلیکس ہو کے. اسود اسود من الجنتی. من الجنتی. ٹھیک ہے. حجر اسود جنت سے آیا ہے. ماشاء اللہ. چلے بھائی عرفان بھائی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحجر الاسود من الجنتی. کیا بات ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حجر اسود جنت سے آیا ہے. ماشاء اللہ جی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحجر الاسود من الجنتی. ماشاء اللہ. ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. ٹھیک ہے. کیا ہوا جی ارمان بھائی؟ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحجر الحجر الاسود من الجنتی. ہمارے پیارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود جنت سے آیا ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اور اسی کے ساتھ فیصلہ ہو چکا ہے نیال بھائی کہ آج کے ہمارے ذہین بچے ہیں. آج کے ہمارے ذہین بچے ہیں ہمارے برہان بھائی. شیخ برہان, یہی نام بتایا نا جی. شیخ برہان بھائی. سب کہتے ہیں سبحان اللہ. اللہ. اب آ جائیں گفٹ لے لیں اپنا. مائک نیچے رکھ دیں یا انہیں پکڑا دیں علی رضا بھائی کو. اور یہ آپ کا ماشاءاللہ گفٹ ہے. گفٹ لیتے کیا کہتے ہیں؟ کچھ کہتے ہیں جزاک اللہ خیرہ. آمین. ادھر بیٹھ جائیں, تشریف رکھیں. ماشاءاللہ. چلے جی تو یہ ہو چکے ہیں ذہین بچے ہمارے. آپ تصویریں دکھائیے گھروں سے کون کون کس کس انداز سے لکھ کر بھیج رہے ہیں. ماشاءاللہ بہت کوانٹٹی میں اب آنا شروع ہو گئی ہیں. تو بعض ہم دکھا لیں گے, بعض نیکسٹ ڈے کے لیے چلی جائے گا. تو دل چھوٹا نہیں کرنا. ایسا نہیں کہ ہمارے تو لکھ کے بھیجی تھی آپ نے دکھائی نہیں, اب ہم نہیں بھیج رہے. بچے ناراض بھی ہو جاتے ہیں نا فوراً. تو آپ نے بھیجتا رہنا انشاءاللہ. ہم کچھ اس ایپیسوڈ میں دکھا لیا, کچھ نیکسٹ. اب نیکسٹ تو آئیں گے انشاءاللہ ہم پیر کو لائیو. تو جب آپ کو دکھا دیں گے تو آپ نے لکھ کر ہمیں حدیث پاک بھیجتے رہنا ہے. جی دیکھتے ہیں پکچرز. میرا پیارا دین ایک پیاری حدیث. لا تغضب ترجمہ ہے غصہ نہ کرو. لا تغضب غصہ نہ کرو. اچھا آپ نے تغضب لکھا ہے, خا لکھا ہے آپ نے. لا تغضب تو لا تغضب نہیں ہے, لا تغضب. لا تغضب غین ہوگا. لا تغضب غصہ نہ کرو. رابعہ نیکسٹ. فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اکرم الخبز ترجمہ روٹی کی عزت کرو. روٹی کی عزت کرو. اکرم العلماء علماء کرام کی
عزت کرو. العجلۃ من الشیطان، شیطان جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے، جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے. الندم توبۃ، ندامت توبہ ہے، ندامت توبہ ہے. مریم نور اتاریہ ہیں بہاول نگر سے، ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. ایک پیاری حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بشروا ولا تنفروا. ماشاء اللہ. ترجمہ لکھا ہے خوشخبری دو اور نفرت نہ دلاؤ. نفرت نہ دلاؤ. اور دونوں واؤ کے بعد الف آئے گا بشرو وغیرہ میں جو آپ نے لکھا ہے، بشرو اور بشرو میں، اور جو دوسری آپ نے حدیث پاک لکھی ہے تنفروا، اس میں واؤ کے بعد الف آئے گا. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم زینوا القرآن باصواتکم، زینوا القرآن باصواتکم. اس کا ترجمہ آپ نے لکھا ہے قرآن پاک کو اپنی آوازوں سے زینت دو. کنزا اتاریہ ہیں، کہاں سے؟ چکوال سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھے انداز میں آپ نے حدیث پاک کو لکھا. نیکسٹ. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم زینوا القرآن باصواتکم. ترجمہ قرآن پاک کو اپنی آوازوں سے زینت دو. قرآن پاک کو اپنی آوازوں سے زینت دو. رافعہ لیاقت ہے ماشاء اللہ، لاہور سے. ماشاء اللہ. نیکسٹ. ایک پیاری حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایاکم والغیبۃ، غیبت سے بچو. آپ نے نام نہیں لکھا ہے، اپنے شہر کا نام بھی نہیں لکھا ہے، تو اپنا نام بھی لکھا کریں اور اپنے شہر کا نام بھی ضرور لکھیں. نیکسٹ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم البر حسن الخلق. ماشاء اللہ. حسن الخلقی. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیکی حسن اخلاق کا نام ہے. نیکی حسن اخلاق کا نام ہے. مریم نور اتاریہ ہیں بہاول نگر سے. جی ماشاء اللہ. تو تصاویر بہت ساری دکھا دی گئی ہیں، آ رہی ہیں، اور بڑے اچھے اچھے انداز سے بھی آ رہی ہیں. تو ایک بات اور بھی پیارے بچوں آپ نے ذہن میں رکھنے کی کوشش کرنا ہے، جو حدیث پاک ہم آپ کو یاد کرائیں اس میں جو پیغام دیا گیا ہو، جو میسج دیا گیا ہو، وہ آپ جو ڈیزائننگ کریں اس میں بھی وہ پیغام، وہ میسج آگے کنوے ہو رہا. جیسے ایک بھیجی تھی نا بنا کے انہوں نے کہ وہ لا تغضب، اس کے ساتھ آگ جل رہی ہے اور اس پر پانی آ رہا ہے. تو مطلب کیا ہوا کہ غصے کی آگ ٹھنڈی کرو، غصہ نہ کیا جائے. تو انہوں نے جو وہ بنایا اس کے اندر بھی اس چیز کو شو کیا انہوں نے. تو اسی انداز سے بھیجیں گے تو اور زبردست مزہ آئے گا. تو آج بھی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ہونے والا ہے. دیکھتے ہیں بھائی فرسٹ کون ہے آج. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کون ہے؟ اتاریہ چکوال. ماشاء اللہ. زبردست انداز سے انہوں نے بڑی محنت کری ہے، نظر آ رہی ہے ماشاء اللہ. محنت اللہ پاک قبول فرمائے. اور سیکنڈ ہے سبحان اللہ. سبحان اللہ. لیاقت لاہور سے. ماشاء اللہ. انہوں نے بڑی خوبصورت انداز سے اور بڑا بڑا لکھا اور بڑی شیٹ کے اوپر انہوں نے کام کیا ہے. زبردست ڈیزائننگ کی ہے، پھول بوٹے بنائے ہیں ماشاء اللہ. اللہ پاک برکت عطا فرمائے. جی تو یہ ہیں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ. بس اب آپ نے مقابلہ جاری رکھنا ہے اور بھی لکھ کر بھیجیں. 2-3 کزن سسٹر وغیرہ مقابلہ کر لیں کہ ہم نے بھی بھیجنا ہے، تم بھی بھیجو. دیکھتے ہیں کون فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آتا ہے. جی اور اسی کے ساتھ چلیں گے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. اور کلام سنائیں گے ہمارے علی رضا بھائی. کیا سنائیں گے آج کلام؟ سہارا چاہیے سرکار زندگی. سبحان اللہ. سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے. اللہ پاک ہم سب کو سچی تڑپ عطا فرمائے مدینے کی حاضری کے لیے. تڑپ، جستجو، لگن سمجھتے ہیں نا، یعنی بہت زیادہ شدت سے کسی چیز کو چاہنا. تو اللہ پاک ہمیں مدینے کی حاضری کی سچی تڑپ بھی عطا فرمائے. یہ تڑپ بھی مانگنی چاہیے، اور تڑپ ہو تو اس تڑپ کا اظہار بھی کرنا چاہیے. تو نعت انشاءاللہ ہم سنیں گے. کیسے سنیں گے؟ جھوم جھوم کے سنیں گے. ٹھیک ہے، ہم بھی مل مل کر پڑھیں گے. کیا پتہ کس کی التجا قبول ہو جائے. ٹھیک ہے پیارے پیارے بچوں. تو ہمیں نعت کو مل کر جھوم جھوم کے پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے. جو گھروں پر موجود ہیں آپ بھی ایسا فیل کریں کہ آپ یہاں پر موجود ہیں، اور ہو سکے تو آنکھیں بند کر کے یہ فیل کریں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور آپ سے عرض کر رہے ہیں سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے. کس کی عرض قبول ہو جائے اور ہمیں بھی مدینے کا بلاوا مل جائے. تو چلیں بھائی جھوم جھوم کے انشاءاللہ کلام پڑھیں گے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سگار چاہیے سرکار زندگی کے لیے تڑپ رہا ہوں مدینے کی غازری کے لیے تڑپ رہا ہوں مدینے کی غازری کے لیے تڑپ رہا ہوں مدینے کی غازری کے لیے مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ سہانا سہانا دلارا مدینہ ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ تڑپ رہا ہوں مدینے کی غازری کے لیے سگار چاہیے سرکار زندگی کے لیے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے بلا لو پھر مجھے شاہ بحروں پر مدینے میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ پائے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے آقا نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے تمہاری نعت پڑھوں میں سنوں لکھوں ہر دم تمہاری نعت پڑھوں میں سنوں لکھوں ہر دم یہ زندگی میری ہوگی تمام ہو جائے یہ زندگی میری ہوگی تمام ہو جائے شغا عبید رضا در بدر
سارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو اور برکتیں عطا فرمائے علی رضا بھائی، اور اسی انداز سے آپ خوبصورت انداز سے نعتیں پڑھتے رہیں. اور اسی سیگمنٹ کے اختتام ہوا ہمارا. اور آپ جو گھروں پر موجود ہیں پیارے بچوں، آپ سے سوال کیا تھا. کیا سوال ہے؟ پہلے تو سوال یہ ہوا تھا تیسرے خلیفہ کا نام بتائیں. اب آپ نے چاروں خلفاء کا نام بتانا ہے، اور جو جتنے اچھے انداز سے بتائے. کیا بات ہے کہ اوروں کو بھی یاد ہو جائے. دیکھیں نا بہت سارے بچوں کو یاد نہیں ہوتا. کالز آ گئی ہیں بھئی ہمیں؟ نہیں جی چلے بھئی، کالز آ گئی ہیں. اور خاص طور پر اگر خلفاء کے نام بتائیں تو وہ پہلے پیورٹی پہ چلائیں. جی ماشاء اللہ، جویریہ فاطمہ سنائیں جی. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، رحمتیں آپ پہ نازل فرمائے، اور آپ اتنی ساری بڑی ہو جائیں. بہت چھوٹی سی لگ رہی تھی ہیں، بڑی محنت سے انہوں نے کوشش کر کے نعت کا یہ شعر پڑھا ہے. اللہ پاک آپ کی آواز بھی سلامت رکھے، آپ کا جسم، آپ کی صحت بھی سلامت رہے، اور نیکیوں بھری آپ کو طویل زندگی ملے، اور آپ اسی طرح نعتیں پڑھتی رہیں. جی نیکسٹ. میرا نام سیان لیان ہے. میں آج آپ کو 4 خلیفہ کے نام سناؤں یاد گا. کریں بھائی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ساتھ عنہ. پڑھیں. دوسرے خلیفہ کا نام حضرت فاروق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور تیسرے خلیفہ کا نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جزاک اللہ خیرہ. آمین. جی دوسرے خلیفہ ہے. پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چلے بھی ایک دفعہ آیا نا، پھر دوبارہ آئے گا، پھر یاد کریں گے. جی ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے. دیکھیں کال کرتے ہوئے بھی اچھی اچھی نیتیں بھی ہو سکتی ہے کہ ہم جس بات کا جواب دے رہے ہیں بعض اوقات ہوتا ہے یار یہ کیا ہم کال کر کے دیں گے، اس میں ایسا کیا ہے. تو ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے اوروں کے بھی علم میں اضافہ ہو جائے. جی نیکسٹ. میرا نام حورالعین ہے. میں آپ کو آج کے سوال کا جواب دینا چاہتی ہوں. بالکل دیجئے. آج کے سوال کا جواب ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہر صحابی نبی جنتی جنتی. فاطمہ اور علی جنتی جنتی. اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی. عثمان غنی جنتی جنتی. ماشاءاللہ. دیکھیں جو نعرے ہوتے ہیں اس میں بھی اسی ترتیب سے شروع ہوتا ہے نا. ہر صحابی نبی جنتی جنتی. پہلے خلیفہ کا نام پہلے آئے گا، حضرت صدیق بھی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی. یہ کون ہو گئے؟ دوسرے خلیفہ. تیسرے خلیفہ عثمان غنی جنتی جنتی. حضرت علی بھی جنتی جنتی. یہ کیا چاروں خلفاء کے نام بھی اس میں آ گئے، اسی لیے ترتیب سے نعرے یاد کریں گے تو اس میں ہمیں یہ بات بھی یاد ہو جائے گی. ماشاءاللہ زبردست. جی نیکسٹ. میرا نام سیان لیان ہے. میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میں آج آپ کو آج کی حدیث سناؤں گا. الحجر الاسود من الجنتی. حجر اسود جنت سے آیا ہے. جی آپ کا جواب درست آیا ہے، ہمارے تک آپ کا جواب درست آیا ہے. ماشاءاللہ. جی نیکسٹ. میرے اچھے اچھے نہال بھائی اور اچھے اچھے وقار انکل، یہ میں ہوں زینب منیر کراچی سے. وقار انکل آج میں آپ کو 2 حدیث پاک سناؤں گی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لا یمس القرآن الا طاہر. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کو پاک شخص ہی چھوئے. الحجر الاسود من الجنہ. حجر اسود جنت سے آیا ہے. ماشاءاللہ. باقی حدیث پاک بعد میں سناؤں گی. میرے پیارے دین زندہ باد. جزاک اللہ خیرہ.
جی تو آپ نے حدیث پاک سنائی اور بہت اچھی حدیث پاک سنائی، بس تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی، لا یمس القرآن، قرآنو نہیں، لا یمس القرآن الا طاہرون، باقی زبردست ماشاءاللہ، اور جو آپ نے کہا ہے بعد میں سناؤں گی تو پھر اب آپ نے سنانا ہے، ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ آپ نے ارادہ کیا ہے، چلے جی نیکسٹ۔ باپو او نہال بھائی، جی آج ہم آپ کو آج کی حدیث مبارکہ سنائیں گے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الحجر الاسود من الجنتی، حجر اسود جنت سے آیا ہے۔ پہلے خلیفہ کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرے خلیفہ کا نام حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے خلیفہ کا نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور چوتھے خلیفہ کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ماشاءاللہ، اور ان کا نام کیا ہے یہ کون بتائے گا؟ جی یہ تھے ہمارے احمد اتاری اور طلعت اتاری تھے نا، چنیوٹ سے، جی آپ کے نام نہیں آئے تھے تو ہم نے آپ کو بتا دیا، اچھا میں بتایا جا رہا آپ نے ایک جگہ رضی کہہ دیا ہے شاید، تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تو ماشاءاللہ ٹرینڈ ہیں، صحیح ہو سکتا ہے بولنے میں ہو گیا ہو یا ہو سکتا ہے ہمارے سننے میں ہو گیا ہو، ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے۔ چلے جی یہ ہماری کالز کمپلیٹ ہو گئی ہیں، اور بھی ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہو سکتے ہیں۔ اب اسی کے ساتھ نہال بھائی کہاں جائیں گے ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے، اور اگلے سیگمنٹ کا نام ہے پیارے نبی کی پیاری سنت۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنت ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، اچھے اخلاق بھی سنت ہے، اچھے اخلاق بھی سنت ہے۔ اچھے اخلاق کہتے کسے ہیں؟ بڑا سوال آپ نے شروع میں ہی کر دیا بھائی، اچھے اخلاق سنت ہیں، کہتے کسے ہیں؟ چلے اب آپ ہی بتا دیں، میرا خیال ہے یہاں تو کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے اچھا سلوک کرنا اور اس کے علاوہ اچھا برتاؤ کرنا، یہ اچھے اخلاق ہوتا ہے، اور اچھے اخلاق سے ہمیں ہر کسی کے ساتھ پیش آنا چاہیے کیونکہ یہ سنت ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے بچے، اگر تم یہ کر سکو کہ صبح اور شام ایسے گزارو کہ تمہارے دل میں کسی کی طرف سے کینہ نہ ہو تو کرو۔ پھر فرمایا کہ اے میرے بچے یہ میری سنت ہے، اے میرے بچے یہ سنت ہے، میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے محبت کرے اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ میرے بچوں، دل میں کسی کی دشمنی کو روکے رکھنا اور موقع پاتے ہی اس کا اظہار کرنا کینہ کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ کینہ کہلاتا ہے۔ میں نے کیا بتایا کہ دل میں کسی کی دشمنی کو روکے رکھنا اور موقع پاتے ہی اس کا اظہار کرنا کینہ کہلاتا ہے۔ پیارے بچوں، جیسے مختلف کاموں میں سنتوں پر عمل کرنے سے ثواب ملتا ہے، ایسے ہی دل کو صاف رکھنا اور اچھے اخلاق ہونا بھی سنت ہے۔ دل صاف ہونا اور اچھے اخلاق ہونا بھی سنت ہے۔ اللہ پاک ہمیں اچھے اخلاق والا بنائے اور سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ نہال بھائی نے بڑی خوبصورت بات بتائی، کیا چیز صاف رکھنی ہے؟ دل صاف رکھنا۔ دیکھیں یاد کریں گے، باتوں میں دلچسپی لیں گے تو پھر جو ہے نا مزہ بھی آئے گا، اور انشاءاللہ عمل کی بھی ترغیب ملے گی۔ کیا چیز صاف رکھنا سنت ہے؟ دل بھی صاف رکھنا۔ آپ دل کیسے صاف کریں گے؟ دل باہر نکال کے کچھ اس کو جھاڑ پوچھ کر لے، نہیں، اس طرح سے نہیں ہوتا، بلکہ دل کے اندر کیا ہے، میں کسی کی دشمنی نہیں رکھنی، حسد نہیں رکھنا، بغض نہیں رکھنا، کسی کی دشمنی نہیں رکھنی، تو انشاءاللہ اس طرح ہمارا دل صاف ہوگا۔ دل یہ نہیں باہر نکال کے اسے بولیں گھر جا کے کہ امی سے صاف کر دیں تھوڑا سا، ایسا نہیں، بلکہ اس انداز سے ہم نے دل کو صاف رکھنا ہے۔ تو جس طرح ہمیں اپنے کپڑے کو صاف رکھنا ہے، امامے کو صاف رکھنا ہے، ظاہری جسم کو صاف رکھنا ہے، ایسے ہی ہمیں اپنے دل کو بھی صاف رکھنا ہے۔ زبردست، اور یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان پیاری پیاری سنتوں پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں اب نیکسٹ سیگمنٹ اسلامک ہسٹری کی طرف چلتے ہیں۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ جی اسلامک ہسٹری شروع ہو چکا ہے سیگمنٹ، اور اب میرا پہلا سوال کیا ہونے والا ہے؟ عرفان بھائی کیا پوچھنے والا ہوں میں؟ کیا پوچھ رہا ہوں عبدالعادی بھائی؟ جی بتائیں۔ جو کل ہم نے سنا تھا وہ میں نے کہا چلے یہی پوچھ لیتا ہوں، تو پھر اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب سائلنس،
ایسا ہے. چلے بھائی ہم یہ سن رہے تھے نا کہ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے اور کس انداز سے دیا کرتے تھے؟ مختلف انداز سے. مختلف قبائل وغیرہ میں جا کر، یا جو میلے ہوا کرتے تھے نا عرب میں، وہ میلوں کے اندر بھی ظاہر ہے بہت سارے لوگ جمع ہوتے تھے، تو ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں جا کر بھی اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے. یا حج کے موقع پر جو بہت سارے لوگ وہاں پر آیا کرتے تھے حج کے لیے، تو وہاں بھی جا کر اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے. اچھا ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہو کہ بھئی یہ حج کے لیے لوگ کیسے آ رہے ہیں؟ بھئی حج تو اسلام میں ہوتا ہے نا، اور ابھی تو ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا ہے، ابھی تو بہت تھوڑے سے لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، تو پھر یہ حج کون سا ہو رہا ہے جس کے لیے لوگ آ رہے ہیں؟ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، وہ تو حج کے لیے بھی آ رہے ہیں. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ اصل میں جو ہے یہ اس کی ایک پوری اپنی تفصیل ہے. یہ جو غیر مسلم بھی تھے نا، وہ بھی جو ہے نا یہ حج اپنے طور پر کچھ کیا کرتے تھے. کعبے کا طواف بھی کر رہے ہیں، لیکن معاذ اللہ اس میں بت بھی رکھے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے صفا مروہ کی سعی بھی کر رہے ہیں، اور دونوں پہاڑوں پر انہوں نے اپنے بت بھی رکھے ہوئے ہیں. یعنی معاذ اللہ اپنا وہ جو شرک بھی کیا کرتے تھے اور ساتھ میں یہ کام بھی کر رہے ہوتے تھے، کیونکہ یہ بہت پرانی عبادتیں چلی آ رہی ہیں. تو وہ اپنے طور پر حج کرتے تھے لیکن وہ صحیح نہیں ہوتا تھا. تو وہ جمع تو ہوتے تھے. تو ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس جا کر شیخ برہان بھائی کیا کرتے تھے؟ اسلام کی دعوت دیتے تھے. جی آج آپ کو دیکھیں ہم نے گفٹ بھی دیا، اب آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. اچھا اب کیا ہوا، آج آپ کو ایک بڑی اہم بات بتاتے ہیں، بڑی خوبصورت بات. ہو سکتا ہے بچوں کے ذہن میں سوال بھی آتا ہو، یا ہو سکتا ہے بڑوں کے ذہن میں سوال ہو، اور اگر نہیں ہے تو ہونا چاہیے تھا. آج آپ کو اس کا آنسر کر دے دیتے ہیں. ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہاں پر ولادت ہوئی ہمارے پیارے نبی کی؟ مکہ شریف. کہاں ولادت ہوئی؟ مکہ میں شریف میں ہوئی نا. حج بھی وہیں پر ہوتا ہے، خانہ کعبہ بھی وہیں موجود ہے. اسلام کی دعوت آپ کہاں دے رہے ہیں؟ مکہ شریف کے اندر. اور وہاں پر بڑی مخالفت بھی ہے، تھوڑے سے لوگ ابھی مسلمان ہوئے ہیں. لیکن اسلام کہاں پر پھیلتا ہے؟ مدینے میں. کہاں پر؟ مدینے میں. آپ نے سنا ہوگا نا کہ جب یہاں بہت زیادہ کفار نے تنگ کیا تو ہمارے پیارے نبی نے کہاں ہجرت کی؟ مدینے میں. تو مدینے میں اسلام کیسے پہنچ گیا؟ ہے نا بات. یہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو مکہ شریف میں موجود ہیں، اور مدینہ تو وہاں سے کافی کئی کلومیٹر دور ہے، اور اس زمانے میں کوئی اس طرح جو ہے وہ چیزیں بھی نہیں ہوتی تھی ڈیجیٹل قسم کی. تو آخر یہ مدینے میں اسلام کیسے پہنچ گیا؟ یہ سوال ہے نا. ہے نہیں ہے سوال تو ہے. اسلام دعوت یہاں دے رہے ہیں، مدینے میں اسلام پہنچا کیسے؟ تو آئیے آپ کو یہ آج ہم بتاتے تھے کہ مدینے میں کیا صورتحال تھی. مدینہ شریف جو شہر ہے، یہاں پر عرب کے دو قبیلے رہتے تھے، وہ بھی مشرکین میں سے اوس و خزرج. نام سنا ہوگا شاید آپ نے. یہ دو قبائل تھے، اوس و خزرج. یہ آپس میں ان کے اندر بڑی لڑائی بھی رہتی تھی. اور کچھ وہاں یہودی بھی رہتے تھے. یہودی جو اہل کتاب ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنا دین بگاڑ لیا تھا، لیکن بہرحال آسمانی کتاب ان کے پاس موجود تھی، توریت، جس کے اندر انہوں نے تبدیلیاں کر لی تھی. لیکن وہ یہ جانتے تھے کہ آخری نبی ابھی آنے والے ہیں، کیونکہ پچھلی کتابوں میں کیا بتایا گیا تھا کہ اللہ پاک کے ایک آخری نبی آئیں گے. تو وہ یہ بات جانتے تھے، اور اس وجہ سے جو ہے نا وہاں مدینے میں ابھی ہمارے نبی کے علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے بھی جو وہاں پر یہ مشرکین موجود تھے نا، ان کو کہا کرتے تھے کہ بھئی آخری نبی ابھی آنے والے ہیں، اللہ پاک کے جو آخری نبی آئیں گے ہم ان پر ایمان لائیں گے اور ان کے ساتھ مل کر پھر تمہیں ماریں گے. وہ مشرکین کو، اوس و خزرج کو وہ کہا کرتے تھے. تو یہودی وہاں پر پہلے یہ بات بیان کرتے تھے کہ کون آنے والے ہیں؟ اللہ پاک کے آخری نبی آنے والے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ جب ہمارے پیارے نبی جو اللہ پاک کے آخری نبی ہیں تشریف لے کر آ گئے تو ان میں سے بہت ساروں نے ان ماننے سے انکار کر دیا. پہلے خود ہی کہتے تھے آنے والے ہیں، جب آ گئے تو ماننے کو تیار نہیں ہوئے. تھوڑے بہت ماننے والے بن گئے، لیکن ایک بڑی تعداد نے ماننے پر تیار نہیں ہوئے. بہرحال وہ کہتے کہ نہیں تھے، یہ جو وہاں پر غیر مسلم رہتے تھے، مشرکین رہتے تھے، انہیں کہتے تھے اللہ پاک کے بھی آخری نبی آئیں گے نا تو ہم ان کے ساتھ مل کر پھر تمہیں ماریں گے. اب ہوا کیا، ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب حج کا موقع ہوتا تھا جا کے اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مینا جو ایک علاقہ ہے، ایک جگہ ہے حج کے موقع پر، وہاں پر بھی جمع ہوتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں جا کر اسلام کی دعوت دے رہے تھے. تو بہت سارے قبائل آئے ہوئے تھے وہاں جا کر اللہ پاک کے نبی جو ہے آیتیں سنا کر اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے. اچھا آپ مینا کے میدان میں تشریف لے گئے جہاں آج مسجد العقبہ ہے. تو قبیلہ خزرج کے 6 آدمی آپ کے پاس آ گئے. کون سے قبیلے کے؟ خزرج کے. قبیلہ کون سا تھا؟ خزرج. جو مدینے میں رہتا تھا نا، وہ اب مکے یہاں پر آئے ہوئے تھے. 6 آدمی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئے. آپ نے ان کا نام و نسب پوچھا اور قرآن کی آیتیں پڑھ کر انہیں بھی اسلام کی دعوت دی. اب جب انہیں اسلام کی دعوت دی نا، جس سے یہ لوگ بہت متاثر ہوئے اور ایک دوسرے کا منہ دیکھ کر یہ کہنے لگے کہ یہودی جس آخری نبی کی خوشخبری دیتے تھے یقیناً یہی وہ آخری نبی ہیں، یہی وہ آخری نبی ہیں. پھر وہ کہتے ہیں
وہ کہتے ہیں یقیناً وہ یہی نبی ہیں، لہٰذا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودی ہم سے پہلے اسلام کی دعوت قبول کر لیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان پر ایمان لے کر آ جائیں، ہم ان پر ایمان لے کر آ جائیں۔ لہٰذا وہ سب ایک ساتھ مسلمان ہو گئے اور پھر مدینے جا کر اپنی فیملیوں میں بھی، اپنے خاندانوں میں بھی اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی، اور اس طریقے سے پھر وہاں پر اب انشاءاللہ مزید کیا ہوا اور کس طرح اسلام مدینے میں پھیلنا شروع ہوا، یہ انشاءاللہ ہم اب کب سنیں گے؟ کل نہیں سنیں گے؟ کل سنیں گے نا؟ کل واقعی نہیں سنیں گے، کل نہیں سنیں گے، کیونکہ کل تو فرائیڈے اور ہمارا پروگرام نہیں آتا، سنڈے کو ریکارڈڈ آتا ہے، اور پھر انشاءاللہ پیر کو لائیو آپ کے ساتھ آئیں گے تو آپ کو یہ بتائیں گے کہ پھر یہ مدینے میں کس طرح مزید اسلام پھیلنا شروع ہو گیا۔ دیکھیں کیسی عجیب بات ہے، یہودی جنہیں ڈرایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ نبی آئیں گے ہم ان کے ساتھ تم مل کر ماریں گے، اور وہ لوگ پہلے ایمان لے کر آ گئے، اور یہودی خود بعد میں بغض اور عناد کی وجہ سے اور بہت ساری وجہات سے آپ کے ساتھ ایمان نہیں لانے پر تیار ہوئے۔ کچھ لوگ ایمان اگرچہ لے کر آئے تھے، تو آپ مزید انشاءاللہ ہم نے سننا ہے تو آپ نے ہمارا پروگرام دیکھتے رہنا ہے۔ جی نہال بھائی، یہ بھی انشاءاللہ سنیں گے ہم اپنے آئندہ پروگرام میں کہ مدینہ منورہ میں مزید اسلام کیسے پھیلا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے، کڈس پدری چینل کے ساتھ، مدنی چینل کے ساتھ آپ نے جڑے رہنا ہے، تاکہ آپ کو بہت ساری اسلام کے بارے میں معلومات حاصل ہو سکے۔ اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا